بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح کے ساتھ وقاص علی خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائناتی ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ربیع الاول کا یہ ایسا مہینہ جس میں رونق ہے، جس میں چہروں پہ مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ہیں، اور ربیع الاول یہ ایسی بہار ہے کہ کائنات میں خالق کائنات نے مومنین پر احسان جو کیا، اپنا حبیب عطا فرما دیا، تو جہاں پوری دنیا میں اہل ایمان بستے ہیں وہ اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ماہ ربیع الاول میں پورا مہینہ ہمارا عنوان آقا علیہ السلام کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، آقا علیہ السلام کی شان جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی پورا ماہ ربیع الاول ہمارا موضوع یہی رہے گا، جس حوالے سے ہماری بات ہوتی رہے گی۔ اور یہ اہل ایمان اپنے گھروں کو سجانا، اپنے دلوں کو سجانا، اپنے آقا سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ میلاد کی خوشیاں منانا، خوشی کا کیسے اہتمام کرنا ہے، کیسے آقا علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسا کے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور یہ مہینہ عشق کو اپنا امام بنا کے جئیں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ خوشی جس انداز میں انسان منا سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے۔ اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیات موجود ہیں، ملک کے معروف روحانی و علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مفتی خادم حسین خادم قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید مفتی صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر جناب علامہ محمد خلیل نورانی صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان مذہبی اسکالر جناب علامہ صاحبزادہ ضیاء محی الدین صاحب، السلام علیکم۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ خلیل نورانی صاحب، گفتگو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانا، اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے جی کہ اے لوگو، جب تمہیں اللہ کی طرف سے اس کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے، تمہیں چاہیے کہ خوشی منایا کرو، فضل اور رحمت کے ملنے، فضل اور رحمت ملنے پر۔ آپ دیکھیں کہ رحمت کی بات کریں تو خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا جو دائرہ بیان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جی، اب سارے جہانوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، اور فرمایا جب تمہیں رحمت ملے خوشی منایا، خوشی منایا۔ اور اگر فضل کی بات کریں تو خالق کائنات کا حضور سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اپنی مخلوق پر آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو جمع کریں تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں چیزوں کو ملنے پر خوشی منایا کرو، اور مومن کا حق ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ تو فرمایا رحمت کے ملنے پر، فضل کے ملنے پر خوشی منا، اور محبوب بھی عطا فرما دیا۔ تو مومن جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرتا آیا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اور ایک بڑی بات دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد خوشی، جی یہ خوشی وہ ہے جو پہلے بھی لوگ مناتے رہے۔ جی تمام انبیاء، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی خوبصورتی، ان کے حسن، ان کے علم، ان کی شفقت، ان کے حلم کو، ہر چیز کو تمام انبیاء بیان کرتے رہے، خوشی سے بیان کرتے رہے، خوشی سے بیان کرتے۔ اور دیکھیں، ایک تو بعد والے خوشی منا رہے ہیں، اس سے پہلے والوں کو دیکھیں کہ حضور ابھی تشریف لائے نہیں، لیکن انٹروڈکشن تو تھا، وہ مساق کے دن کا انٹروڈکشن تو تھا کہ ایک نبی اللہ کا محبوب آنے والے ہیں۔ تو دیکھو اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ہر نبی نے خالق کائنات کی توصیف، آپ کی حمد بھی بیان کیا، خالق کائنات کے حضور کی تعریف بھی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل اور رحمت پہ قبلہ نورانی صاحب فرمانے کہ خوشیاں منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ مفتی صاحب فرمائے گا کہ میثاق کا جو وعدہ تھا نبیوں سے،
جیسے میثاق کی انہوں نے بات کی، تو وہ کیا وعدہ تھا اور کیسی یہ محفل سجی اور کیا اس محفل کا رنگ تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے رب کائنات نے توحید کا جلسہ کیا جی، اور اس جلسہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو بلایا جی، سبحان اللہ۔ پھر ان سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آئے تو ان کی مدد بھی کرنی ہے جی، اور ان کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اتباع بھی کرنی، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اب انبیاء کرام علیہ السلام نے وعدہ کیا اور اس وعدے کے مطابق اس پہ عمل بھی کیا جی، اور وہ ایسی محفل سجی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان میں مقرر خطیب ہیں جی جی، ہیں جی، اپنے انداز سے وہ حضور علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ بیان کر رہے ہیں۔ صحیح، تو سبحان اللہ، نبی پاک مشکاش کے حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام آپس میں نبی پاک سے ذکر کر رہے ہیں۔ جی جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے، جی، دوسرے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، جی، تیسرے کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا ہے، جی، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ہے۔ جی، تو یہ ساری گفتگو انبیاء کرام علیہ السلام حضور کی تعریف میں کر رہے تھے اور صاف بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی کانوں سے سماعت فرما رہے تھے۔ جی، میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو حضور علیہ السلام تم سچ کہہ رہے ہو، جی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے، جی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جی، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے، لیکن میرے صحابہ سنو، انا حبیب اللہ، واہ واہ مجھے اللہ تعالیٰ نے واہ واہ، اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ رفعت و شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر سبحان اللہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت کا بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں، حقیقت آپ کی نور ہے اور بشریت بھی ہم جیسی نہیں ہے بلکہ ایسی بشریت ہے بے مثال ہے، سبحان اللہ، اس کی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ واہ واہ، اور نورانیت کا یہ معاملہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ تو بتائیے کم عمروں کا تیری عمر کتنی ہے؟ جی، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ تو یاد نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ کرتا ہوں کہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا تھا جی، جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ اے پیارے آقا علیہ السلام، میں نے اس ستارے کو اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے۔ دیکھ لو، صحیح، جب یہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، بیان کیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل سن لے وہ ستارہ تو محمد مصطفیٰ کا نور تھا، میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ پاک رحمت سے منتقل کرتے ہوئے جی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو ہیں، آپ کی پیشانی میں آپ کا جب نور آیا تو اس نور مصطفیٰ سے آپ بڑے حسین تھے۔ جی، سبحان اللہ، تو ادھر سے حضور علیہ السلام کو دعوتیں ملنی شروع ہو گئی۔ قبیلہ بن حسن کی عورت فاطمہ بنت مرہ، اس نے پیغام نکاح پیش کیا جی، کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے عقد کریں۔ کہ حضور علیہ السلام شاہ میں اپنے والد اور بڑے خاندان والے جو ہیں ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا، لیکن ہوا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ نعمت جو تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھی وہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا نور جو تھا وہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں منتقل ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی جی، تو دیکھا کہ اس عورت نے فاطمہ نے پھر حضور کو آفر نہیں کی، جی، حضرت عبداللہ کو، حضرت عبداللہ جی جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو دوبارہ ان کو نہیں کہا کیونکہ وہ نور منتقل ہو چکا تھا. یہ کیا ایک حسین بات ہے کہ آقا اسلام کے نور کی بات ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ہیں, پہلے آفر ہے, جب یہ نور منتقل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ نظارہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ پاک صلبوں پشتوں رحموں میں منتقل ہوتا ہوا نور آقا اسلام کی ذات تاجدار کائنات اس جہاں میں جلوہ گر ہوئے. سبزہ ضیاء محی الدین صاحب آپ فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت کے اس نعمتوں بھرے جہان کے اندر دیکھیں ربیع الاول کا آج ایسا ماحول ہے, خوشی ہی خوشی ہے, اور اس خوشی پہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا خوش ہے, اور ہر گھر میں ماشاءاللہ جو اہل ایمان بستے ہیں ان کے لیے ایک خوشی کا ماحول ہے. کیا فرمائیں گے کہ آقا السلام کی ذات کتنی بڑی نعمت بن کر اس دنیا میں آئی کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب آپ نے جو کہا کہ آقا علیہ السلام کتنی بڑی نعمت ہیں, تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, پیدا کیا, ساری مخلوقات کو تخلیق کیا, اس میں انبیاء بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, ان کے سب کے مقام جدا جدا. لیکن اب دیکھا جائے کہ قرآن کی روح سے اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو وہ نعمت عظمیٰ بنایا کہ جس نعمت عظمیٰ کے ملنے سے ہمیں یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ عطا کی جا رہی ہیں. بے شک بے شک ایسا ہی. آقا علیہ السلام کے وسیلے سے, آقا علیہ السلام کے وجود اطہر کی برکات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو مارز وجود عطا کیا. یہ کائنات بہت بڑی ہے, لیکن اس کے اندر جو نعمتیں ہیں, چاند ہے, سورج ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں, اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے. ہر نعمت کا انسان کی باڈی دیکھ لیں تو آنکھیں, ہاتھ, ساری اللہ کی نعمتیں, اللہ رب العالمین کی نعمتیں. لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نعمت عظمیٰ بنا کر بھیجا ہے. واہ واہ واہ. اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا کہ میں نے مومنین پہ احسان یہ کیا ہے کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے. بے شک. اور آقا علیہ السلام احسان بھی دیکھا جائے صاحب اللہ نے اور کسی بات پہ ایسا احسان نہیں جتلایا جو آقا السلام کی آمد ان کو بھیجنے کے حوالے سے بات کی ہے. اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو بھیجا ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے, رشد و ہدایت کے لیے, سب سے بڑی نعمت پہ احسان جتلایا ہے. بالکل. آقا علیہ السلام سب سے بڑی نعمت ہے نا. تو آقا علیہ السلام کا احسان جو ہم پہ جتایا جا رہا ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ کا جو ہے وہ شکر بھی ادا کریں, اور آقا علیہ السلام کی اتباع کر کے, آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت پہ عمل کر کے جو ہے وہ میلاد منائیں. جب ہم میلاد منائیں گے, ذکر مصطفیٰ کریں گے, اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا بنے گا. اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ پھر اپنے بندوں پہ راضی ہوگی, اور اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو وہ مقام محبوبیت عطا کیا ہے جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے, لیکن کسی نبی کو وہ مقام, وہ معجزات, وہ صفات, وہ شان عطا نہیں کی جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پہلے دن عطا فرما دی. اور جبریل سے کہا, جبریل میرے مصطفیٰ کو وہ ساری سطوتیں, نعمتیں, معجزات, وہ کمالات پہلے دن عطا کرو, تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ مصطفیٰ جو آ رہا ہے اس کی عظمتیں کیا ہیں, واہ واہ واہ, اس کی شانیں کیا ہیں, اس کا مقام کیا ہے, اس کا علوب کیا ہے, اور لوگ یہ جان لیں, پہچان لیں کہ یہی وہ محبوب ہے جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو مارز وجود عطا کیا ہے. واہ واہ, یہ ویسی ہستی ہے کہ جو باعث تخلیق کائنات ہیں. علامہ نورانی صاحب آپ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ میلاد جو ہے, اور جب میلاد کا موسم آتا ہے تو پھر سوال بھی کچھ آ جاتے ہیں, تو میلاد کا معنی کیا ہے, اور مولد ہے, میلاد ہے, خوشی منانا, ولادت ہے. چاہوں گا ناظرین کو یہ بھی آپ تھوڑا بتائیں تاکہ یہ بھی کنسیپٹ تھوڑا کلیئر ہو جائے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہیں ہونا چاہیے. فرمائیے گا. بات اس طرح ہے کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے, کچھ طرف سے سوالات جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ کیوں ہے, کیسے ہے. پہلے دیکھیں حضور, ایک سنت اللہ کی ہے, جی,
اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا کہ نہیں منایا. حضور نے بہت سے طریقوں سے اپنا میلاد منایا. جی. ذکر کرنا، اگر اپنی ولادت کا ذکر کرنا، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے انا حبیب اللہ، جی. مانا کہ میں بن کے آیا. جی. اب قرآن بار بار مانا یہ ہے میلاد کا کہ حضور کی پیدائش، ٹھیک ہے. حضور کا پیدا ہونا، اس کو میلاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت معجزات جو رونما ہوئے، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت جو تغیر تبدل آئے، جی. جو کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی نے بیان کیے، جی. دیگر احباب نے بیان کیے ہیں، تو وہ جو تغیر اور تبدل تھے کائنات میں، وہ کرنے والا کون تھا؟ جی. آج ہم کمکمیں لگا دیتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ہر دور میں جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ استعمال کی جاتی ہے. صحیح. یہ جو دور سائنسی جا رہا ہے، جی. اس دور میں ہم اسی چیزوں کو، انہی چیزوں کو ہم جو ہے وہ استعمال کر کے حضور کی آمد کی خوشی منائیں گے. حضور کے آنے کا ذکر کرنا، دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر کیا. جی. مثال کے طور پر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جی. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور روشن کتاب آ گئی. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا. ابھی نماز نہیں حضور کی پڑھی وہاں پر، جی. حج نہیں ہوا، اذان نہیں ہوئی. سب سے پہلے دعا کی جا رہی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ اس رسول کو بھیج. جی. تو میثاق کا وعدہ یاد تھا نا، ہر نبی ذکر کرتا ہے اپنے اپنے انداز میں. میں یا اللہ اب اس رسول کو بھیج. کعبہ تو میں نے بنا دیا، کعبے کو بسانے والا بھی یا اللہ تو بھیج، جو اپنی نگاہوں سے لوگوں کو، نتھرے ہوئے گناہوں سے لوگ سامنے آتے جائیں گے، نگاہ مصطفیٰ میں آتے جائیں گے، حضور پاک کرتے جائیں گے. اور ایسے گناہوں سے آلود بڑے بڑے مشرک حضور کی نظر کے سامنے آ گئے. جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو پہلے کچھ اور تھے، آج تک پھر حضور نے ہمارا امام بنا دیا. قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ لوگ امام بن گئے. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے، دیکھیں آپ نے سوال کیا، دیکھیں خالق کائنات کی سنت کیا ہے. جی. اس رات ہوا کیا تھا، دیکھو سارے ستارے کاشانہ آمنہ کی طرف آ گئے. وہ اپنی مرضی سے تو آ نہیں سکتے. جی. حضرت جبرائیل امین، سارے فرشتے جو ہے وہاں پر اکٹھے ہو گئے. حضرت جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کر آئے. جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ خود بیان فرماتی ہیں، فرمایا کہ ایک جھنڈا لگایا مشرق میں، ایک لگایا مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ لگا. واہ واہ واہ. مانا کیا تھا کہ اب جو آج رات کو آیا ہے، مشرق و مغرب میں حکومت اسی کی ہوگی. اب پچھلی ساری حکومتیں گئی، وہ قابل احترام نبی ہیں ہمارے، ہمارا ایمان ان سب پر الحمدللہ. لیکن اب تمام کا نام جو ہے وہ کلمے میں نہیں آئے گا، ذکر میں آئے گا، ایمان میں آئے گا. لیکن اب کلمہ ہوگا تو محمد الرسول اللہ ہوگا. اب جملہ ہوگا لا الہ الا اللہ کے ساتھ تو محمد الرسول اللہ. وہ قیامت تک، قیامت والے دن بھی یہی جملہ ہوگا. اب جنت میں بھی آپ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت کے دروازے پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو خالق کائنات نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، ہم بچے پیدا ہوتے ہیں حضور عام بچوں کی طرح پیدا ہو جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے کیوں اتنے معاملات پیدا کیے، معجزات کو ظاہر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ واجہ معنی یہ تھا اللہ رب العالمین چاہتا تھا، وہ اب یاد ہیں نا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب تیری گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر آئے گی. وعدہ حضور اللہ کا ہے، کسی بندے کا نہیں. خالق کائنات نے فرمایا کہ تیری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے گزری ہوئی گھڑی سے بہتر آئے گی. تو دیکھیں پچھلے سال 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، تو آج دیکھیں، آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ مشرق و مغرب میں نگاہ دوڑا کے دیکھ لیں حضور، آپ دیکھیں گے کہ حضور کے چرچے ہو رہے، حضور کا ہی نام لیا جا رہا ہے، درود و سلام کی محافلیں جاری ہیں، اور لوگ چمک رہے ہیں خوشی سے، دمک رہے ہیں خوشی سے. اور دیکھیں اہل ایمان کا انداز دیکھیں، ایسے ٹھاٹھ باٹ کیسے ہیں کہ جو ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے چہرے کھل جاتے ہیں، پھولوں کی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی نہیں آتے. انسان کا
دل خوش ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں کہ یہ جو خوشی ہے اور پھر خوشی منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ سیلیبریشن جو ہے مولد سیلیبریشن یہ کیسی ہونی چاہیے, یہ بھی آپ ناظرین کو, کیونکہ آج الحمدللہ سب جو موسم ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے. ہمارا پروگرام ماشاءاللہ چل رہا ہے, تو آج آنے والی شب جو 11 ربیع الاول کی شب ہے اور پھر کل جو ماحول ہوگا 11-12 کی درمیانی شب کا ماحول ہوگا, کیا فرماتے ہیں جناب آپ؟ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ اہتمام کرنا جو کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق جی, مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام جو ہی آپ کی پیدائش مبارک ہوتی ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, میں نے یہ کان بیٹے کے منہ کے قریب لے جائی, میرے بیٹے نے اپنے جسم کو اکٹھا کیا اور میں سمجھا کہ شاید میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو. کیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے جب کان قریب کیے تو دیکھا کہ وہ بیٹا جس کا نام دنیا میں محمد ہے اور آسمان پہ احمد ہے, وہ بیٹا زبان سے کہہ رہا ہے رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی, آتے ہی سجدہ کیا اور امت کے لیے دعا فرمائی. اس سے یہ بات یہ ثابت ہوئی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی نبوت 40 سال کے بعد ملی, اور نبی تو آتے ہی نبی ہوتا ہے, نبی آتے جی. اور پھر سجدہ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو یہ سبق دیا کہ میرا سچا امتی وہی ہوگا جو سجدوں سے پیار کرے گا, جو میری اتباع کرے گا. اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کی خوشی منائی, احادیث بڑی پڑی ہیں کہ یہودی دیکھ کر, اس خوشی کو دیکھ کر یہودی جو ہیں وہ جناب والا ایمان لا رہے ہیں, بڑے بڑے پادری راہب جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو دیکھ کر وہ کلمے پڑھ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد, پھر صرف نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے علاوہ اللہ تعالیٰ تو ہر نبی کے میلاد قرآن پاک میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد, یہ ساروں کی گفتگو ہو رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی قرآن و سنت کے مطابق حق اور سچ ہے, اور ہمیں اسی طریق سے اس کو اپنانا چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے, اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے. اور جو خرافات ہیں ان سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے. لغویات جو لوگ یہ کیا بن جاتے ہیں وہ ڈانس کرنے کے لیے, خوشی کی بھی جتنی اجازت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. ایسی خوشی کا انداز کرنا جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ پہ داغ پڑتا ہو, ایسی خوشی جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں منع ہے. خوشی وہی خوشی ہے جو اللہ رسول محبوب کی ادائیں اور حکم ہے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو, اور جس سے منع کرتا ہے اس سے باز آ جائے. اسی میں سارا دین ہے, اور یہی اصل میں آقا دو عالم سن کی سیرت تجربہ کو اپنانا, حضور کا ذکر پاک کرنا. اور کیسا ذکر پاک کرنا؟ کون کر رہا ہے؟ قاری صاحب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. کب سے کر رہے؟ جب سے خدا ہے. اب خدا کی کوئی ڈیٹ آف برتھ تو نہیں نعوذ باللہ من ذالک کا, وہ تو ازلی ابدی ہے. وہ جب سے خدا ہے اس وقت سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, میلاد ہو رہا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب سے خدا ہے ازلی ابدی ہے. فرمایا جب تک خدا, اور خدا حی القیوم ہے, سنت ولا نوم, یعنی جب سے اللہ تعالیٰ ازل سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے. مٹانے والے مٹانے کی کوششیں کریں, مٹانے والے مٹ جائیں گے, لیکن جب سے خدا ہے میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے. یہ سرکار کا ذکر ہے, آقا علیہ السلام کی توصیف و ثنا کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک ہے. انسان فقط کرتا تو جب تک انسان تھا وہ کرتا رہتا,
اور جب تک انسان رہتا وہ ذکر ہوتا. انسان فانی ہے مگر خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. وہی ہے, وہی ابتدا ہے, وہی انتہا, وہی اول ہے, وہی آخر ہے. اس لیے وہ جب سے ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا, ان کی ثنا کا سلسلہ جاری ہے. صاحب ضیاء محی الدین صاحب, دیکھیں ہم خوشی کی بات کر رہے ہیں اور خوشی میں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, اچھا لباس پہننے کا, وضو کرنے کا, پھر محفل میلاد سجانا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل کر کے بھی خوشی منائی جا سکتی ہے, اور خوشی کے کون کون سے طریقے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث اور قرآن میں جس طرح علامہ مفتی صاحب فرما رہے تھے والد گرامی, تو ہمیں تو پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں جی, انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو کس طرح منایا. ٹھیک ہے. ان کا لاہ عمل, ان کی جو زندگی گزری, ان کے جو اعمال تھے وہ کس طرح تھے. جی, ہم نے پہلے ان کو فالو کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو کس طرح منایا. صحابہ کرام کو دیکھیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو کس طرح منایا ہے. کتب احادیث بڑی پڑھی ہیں, ہمارے بزرگان دین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کس طرح منایا ہے. جی, ان کا میلاد منانے کا طریقہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے سیرت کو فالو کیا ہے. صحیح. صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی پیروی کرنا, اور جتنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا, اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو کرنا. اسی کا نام جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بنتا ہے, اور اسی کا معنی جو ہے وہ میلاد ہے. سبحان اللہ. میلاد صرف ایک ماہ کے لیے نہیں ہے. جی, ہم سمجھتے کہ شاید یہ میلاد جو ہے وہ صرف ایک ماہ کے لیے آیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ساری زندگی کے لیے ہے. جی, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرتا ہے وہ سمجھے حضور کا میلاد ہی منا رہا ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن اخلاق پہ عمل کرتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کو لے کے چلتا ہے, حضور کے دین کی تبلیغ کرتا ہے, جی, قرآن و حدیث کو پھیلاتا ہے, قرآن کی تعلیم دیتا ہے, وہ سمجھے کہ وہ میلاد ہی منا رہا ہے. جی, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں زندگی میں جو شعار عطا کی, جو اپنے احکامات دیے, جو سیرت دی, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمارے پاس پہنچ رہی ہے, وہ یہی ہے کہ ہم میں بہترین انسان امتی وہی ہے جو میری تعلیمات کو لے کے چلے گا, بے شک میری سیرت کو لے کے چلے گا. وہ سمجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہا ہے, اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے انحراف کر رہا ہے وہ اس ماہ میں چاہے وہ دیگے بنا لے, چاہے جشن منا لے, جی, وہ اس کا وہ رسمی ہوگا. جی, وہ میلاد منانا اس کا وہ رسمی میلاد منانا ہے. کرنا وہ بھی چاہیے, کرنا اس کی نفی نہیں کر رہے. جی جی ایسے ہی ہے. اس کی نفی نہیں ہے. جی نفی نہیں دیجیے, مجھے پتا ہے اس بات کا. وہ کرنا ہے. ہاں. لیکن جو ہمیں چیز عطا کی گئی ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ یہی ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ میلاد کی محفل کو سجایا جائے. جی صحیح. وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جائے, نعت خوانی کی جائے, خطابات کیے جائیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ یہی ہیں جو بزرگان دین نے جو ہم نے عطا کی ہیں. تو ہمیں اسی کو لے کے چلنا چاہیے. آج ہم جو ہے وہ نہ اغیار کو دیکھیں نہ کسی اور کو دیکھیں. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات ہمیں دی ہیں, جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دی ہیں, ہمیں اسی پر رہتے ہوئے اسی دین کو فالو کرنا چاہیے, انہی عقائد پہ جو ہے وہ ہمیں رہنا چاہیے. اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے. فلاح اللہ تعالی ہمیں اسی کو لے کر چلنے کی جو ہے, اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہی عشق و محبت جو ہمیں اسلاف سے ملا ہے, جو طریق ملا ہے, ہمیں یہ اپنے آنے والی نسلوں میں جو ہے وہ منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل, اور منتقل کرنے کے لیے بہترین جو اساتذہ صاحب بات کر رہے تھے کہ محافل میلاد سجانا, پھر آقا علیہ السلام کے نورانی صاحب اس میں خصائل بیان کرنا, حضور کے شمائل و صاف کا بیان ہوگا تو نسل آبادی کی طرف جائے گی اور نسل بربادی سے بچے گی. اور جب آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان ہی نہیں ہوگا تو سیرت سیکھیں گے کیسے؟ تو آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس کو پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور محافل میں کیا بیان ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ جن کی نور والا اگر آیا ہے تو نور لے کر آیا ہے تو ان کی سیرت کیسی ہے. اس سوال ایک ہے سیرت اور ایک ہے صورت. جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, آپ کا کردار دنیا نے دیکھا. آج ہم سیرت بیان کر رہے ہیں
اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے تو کوئی سن کر اس پر عمل کرے گا. جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے معاملات، اعمال، ان کو بیان کرنا یہ آپ کی سیرت ہے. اور بیان اس لیے کی جائے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کیا کرتے تھے، پانی اس طرح کی پیتے تھے، کھانا اس طرح کھاتے، تاکہ بچے ہمارے آنے والی نسلیں سیکھیں اور پر عمل کریں. صحیح. لیکن حضور اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، بلکہ اس مہینے میں کیا سارا سال ہی، جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرنا، جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے آپ فرما رہے ہیں حسائل، حسائس بیان کرنا، اور اس انداز کو بیان کرنا جس انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، جی. وہ پہلے بیان کیا جائے گا حضور، تاکہ پتہ تو چلے جو جس کی سیرت سن رہا ہے اس کی شان کیا ہے. اس کی شان کیا، بالکل. حضور شان سیرت سے آگاہی ضروری ہے نا. شان سے آگاہی ضروری ہے حضور، کیونکہ شان سے ہی پتہ ہوگا، پھر ادب آئے گا، جی. پھر احترام آئے گا. اگر ایسے کسی کو ہم بتا دیں یہ فلاں کی سنت ہے، فلاں کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، اس کو وہ اس انداز میں اس جذبے سے نہیں ایکسیپٹ کرے گا. جی. جب تک ہم انٹروڈکشن اس شخصیت کا نہیں کرائیں گے کہ ہم جس کی سیرت تمہیں سکھانے لگی ہیں اس کی شان کیا ہے، جی. شان. اس کا آنا کیسا ہے، پھر اس کا دنیا میں رہنا کیسا ہے، پھر خالق کے کائنات سے اس کا تعلق کیسا ہے. رات میں حضور کہاں ہوتے تھے، دن میں حضور کہاں ہوتے تھے؟ حضور تو فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو رات کو اللہ کے ہاں گزارتا ہوں، جی. میں وہ ہوں جو دین اللہ کے ہاں گزارتا ہوں. واہ واہ. یہ تو حضور کی حقیقت، جب حقیقت تک تو کوئی پہنچا نہیں آج تک، لیکن جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، وہاں تک تو علماء حق پہنچے ہیں نا حضور. واہ واہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے شخصیت مصطفیٰ کو تو دیکھو، پہلے کہ جس کی سیرت کو تم نے اپنانا ہے، پہلے اس کی شخصیت کو دیکھو کہ اس کا مقام خدا کے ہاں کیسا ہے. ٹھیک ہے. جب تم اس شخصیت کے عمل کو اپناؤ گے جس کا مقام خدا کے ہاں سب سے اعلیٰ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا عمل بھی سب سے اعلیٰ ہوگا. واہ واہ. کیونکہ تم نے اس شخصیت کا عمل اپنایا جو سب سے اعلیٰ ہے. جی. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مہینے میں ہم جشن مناتے ہیں، جی. اور الحمدللہ ہم مناتے ہیں. کیوں کہ یہ جشن منانا حضور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ساری دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والا کسی شان سے آیا، واہ واہ. آنے والا کسی شان کا مالک ہے، کسی مقام کا مالک ہے. پوری دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں جشن منا کر. اور الحمدللہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ شریعت کی حدود کو دیکھتے ہوئے جی. اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بے حیائی سے بچو، ہم عورتوں سے کہتے ہیں گھر میں رہو. سب سے بہترین طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک اور آنے کا تذکرہ کرنا اور اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا، حضور کے آنے کا طریقہ، حضور کے آنے کا انداز بیان کرنا، حسائس و حسائل بیان کرنا. اس کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے حضور؟ اللہ راضی ہو جائے. جی. اور جب بھی اللہ رب العالمین کے محبوب کا ذکر کسی پہلو میں بھی کیا جائے اللہ راضی ہوتا ہے. بے شک. کسی پہلو میں بھی کر لیا جائے تو اس انداز میں اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کو. کیوں کہ دنیا والوں قیامت تک اس کو بیان کرتے رہنا کہ دیکھو خالق کے کائنات نے کس دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو آپ کی پھوپھی تھی، خادمہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں آنے والا کیسا آیا. پہلے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، وہ نور نکلا میرے بدن سے اور پھیل گیا چاروں طرف. یہاں تک کہ مکے کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات دیکھے. واہ واہ واہ. اونٹوں کی گردنیں کیسروں کے سلا کے بازاروں میں چلتی ہوئی میں نے دیکھی تھی. یہ نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قریب ہو کے دیکھتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اپنی پھوپھی فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا چلیں بچے کو غسل دوں. جب میں قریب ہوئی تو بچے کے بدن سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے. سبحان اللہ. اس کو غسل دیں، وہ تو اس کو غسل دینے کی بات کریں جو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا. واہ واہ. یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، خانہ کعبہ کو بھی حضور نے پاک کیا بتوں سے آ کر. آپ نے فرمایا ہم نے دیکھا مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، کپڑے میں لپٹے ہوئے بہترین لباس کے ساتھ، اور بہترین خوشبوئیں کے حلے آ رہے تھے. جب نگاہ میں نگاہ پڑی حضور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جس طرف اٹھی سارا کمرہ تو کیا ساری کائنات بکائے نور بن گئی. جی. ہر طرف نور ہی نور تھا. آپ اندازہ کریں کہ کہاں مکہ شہر کا کمرہ اور کہاں کیسر و کسرا کے بازار، اونٹوں کی گردنیں، چلنے والے اونٹ بھی نظر آ رہے تھے. یہ نور مصطفیٰ تھا. یہ ہر طرف روشنیاں پھیل گئیں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی. اور آپ کو یاد ہوگا
کہ حضرت عبد المطلب تشریف لائے. جی پہلے تو آپ نے کعبہ کے قریب سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے خطیم میں، تو آپ نے خواب دیکھ رہے تھے، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان خواب دیکھ رہے تھے کہ میری پشت سے ایک پودا نکلا ہے جو کہ درخت بن گیا اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب تک پھیل گئی ہیں. کچھ لوگ اس کے ساتھ لپٹ گئے اور کچھ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو کسی نے بتایا، اس نے کہا حضور آپ کی پشت سے ایک بیٹا پیدا ہوگا واہ واہ واہ، جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی، جو اس کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ نجات پا جائیں گے، اور اس کا ظالم جو ہے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. حضرت عبد المطلب اٹھ کے گھر پہنچے. آپ کو یاد دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے پتا چلا میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے. میں ٹھہر جائیں حضور، ٹھہر جائیں، ابھی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میں اس وقت اللہ کے سارے فرشتے اس بچے کی زیارت کر رہے ہیں. حضور یہ حضور کی آمد کا سٹائل ہے، دیکھیں کیسا عجیب سٹائل ہے. تو پھر فرشتے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے ہیں. آپ نے پڑھا ہے، علامہ جو ابن جوزی نے بھی لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین لکھتے گئے حضور اپنی اپنی کتابوں. میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا میلاد کہاں، ان سے پوچھو 600 سال پہلے جو علماء لکھ گئے ان سے پوچھو اپنی کتابوں میں کیوں لکھا. جی وہ میلاد پر پوری پوری مولد العروس علامہ ابن جوزی نے نہیں لکھی حضور، وہ پوری پوری کتابیں لکھے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حضور کا تذکرہ لکھے، حضور کی آمد کا، حضور کے آنے کا انداز لکھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا خوشیاں منائی اس رات کو. تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد المطلب نے جب کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرشتے زیارت کر رہے ہیں، تو ہے کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں جانتے. جی آپ بتا. اچھا جی آپ ہیں کون؟ میں جانتا ہوں کہ آپ عبد المطلب ہیں، آپ مجھے نہیں جانتے ہیں. میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین آیا ہوں، جی جس کے دربان بن کے جبرائیل امین حضور کھڑے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ فرماتی ہیں پیدا ہوتے ہی میری آنکھوں سے اوجھل کر لیا گیا، میرے بیٹے کو تھوڑی دیر کے بعد سامنے لایا گیا اور میں نے آواز سنی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب ہر طرف ان کو جو ہے وہ سیر کراؤ، سارے اللہ کے فرشتے ان کی زیارت کریں. میں پھر میرا بیٹا غائب ہوا، پھر میرے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ چابیاں تھیں اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق و مغرب تمام خزانوں پر قبضہ جما لیا. واہ واہ واہ، یہ انداز تھا حضور کے آنے کا کہ سارے فرشتوں کی زیارت کرنے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کو بھیجا گیا. پھر حضرت عبد المطلب نے ان کو دیکھا، زیارت کی. اب دیکھیں یہ ایک طرف تو یہ انداز تھا. اس دور میں اگر آپ نے دیکھنا ہو، ججمنٹ کرنا، جو سوال آپ کا تھا، دیکھیں دو گروہ ہیں اس وقت بھی، اس وقت بھی دو گروہ تھے. ایک وہ گروہ تھا جو خوشیاں منا رہا تھا، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑ رہے تھے، مغرب والے مشرق کی طرف دوڑ رہے تھے، سارے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مجتبیٰ تشریف لے آئے. وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے. چرند پرند حجر شجر ہر شے خوش تھی. صرف اس وقت بھی حضور کچھ پریشان بھی تھے. اس وقت بھی جو تھا وہ شواہد النبوت میں علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے کہ وہ ٹیلے پر بیٹھا ہوا شیطان پریشان تھا اور اپنے چیلوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کیا ہوا یار؟ دیکھیں ایک تو وہ ہے کہ جہاں جب حضرت سب زیارت کر رہے تھے تو شیطان بھی آیا زیارت کرنے کے لیے. تو جبرائیل امین نے اس کو ایک پنچ مارا اور شہر عدن میں جا کے پھینک دیا. وہاں اڑو رہا تھا، ایسے اٹھاتا تھا، مٹی سر پہ ڈالتا تھا. تو اس کے دوستوں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہوا کیا ہے، آج کی شب جو بچہ پیدا ہوا ہے میں بڑی محنت کروں گا، لوگوں سے گناہ کرواؤں گا، لیکن اس کی شفاعت ہوگی، خدا معاف کرتا جائے گا. وہ بچہ پیدا ہوا ہے. وہ راہب آیا، اس نے دیکھا بھاگتا حضور کے در اقدس پہ آیا صبح صبح. کہتے ہیں شہر مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ میری کتابوں میں میرے علم میں جو ستارہ جو تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا جو ستارہ طلوع ہونے والا تھا وہ ہو گیا ہے، تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. شہر مکہ میں بچہ پیدا ہوا ہے. جی پیدا ہوا ہے. کیا دکھا سکتے ہیں؟ جی. بچے کو باہر لایا گیا، دکھایا گیا اس کو. جب کپڑا ہٹایا، مہر نبوت کو دیکھا، بے ہوش ہو گیا. بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یہ انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا. حضور سیرت کو اپنانا ہے. الحمدللہ حضور کی تعلیمات ہیں
مسلمان کا ایمان کا حصہ ہے سیرت کو اپنانا، لیکن حضور اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں جس کی سیرت کو اپنا رہا ہوں وہ کس شان کا مالک ہے۔ واہ واہ، وہ جس کی سیرت پہ عمل کرنے کا میرے لیے حکم ہے، ان کی صورت کیسی ہے، ان کا آنا کیسا ہے۔ جب صورت سے محبت کیجئے اور سیرت کو اپنانا چاہیے، محبت کر کے جس کی سیرت کو اپنایا جائے گا اس کی تاثیر کا عالم اور ہوگا، اور اس میں خشکی نہیں، اس میں محبت ہوگی، اور محبت ہی کا درس اسلام دیتا ہے، اور محبت ہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات اسلام کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی آمد کی جو خوشی ہے، اہل ایمان دنیا کے کسی خطے میں بھی ناظرین بستے ہیں مگر سب کے لبوں پہ درود و سلام کے نغمے ہیں، ہر سو ایک خوشی کا ماحول ہے کہ جیسا ایسا ماحول ہے کہ انسان کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار نہیں کر پاتا۔ اور مفتی صاحب آپ آخر میں درود و سلام کے حوالے سے، تاکہ اسی مہینے میں بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں، درود و سلام کے تحفے حضور کی بارگاہ پیش کر کے میلاد منائیں، کیا آپ پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ درود پاک کے بارے میں حضرت معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، میں میرے ملائکہ یہ سارے میرے محبوب کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھو۔ جی، اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس پڑھنے والے کی 70 حاجتیں، 40 حاجتیں دنیا کی، 30 حاجتیں آخرت کی، اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتا ہے۔ ان حاجتوں میں سے ادنا حاجت یہ ہے، اگر اس بندے کے گناہ یہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کا سبحان اللہ قربان جائیے۔ درود پاک مختلف انداز سے جو لکھے گئے ہیں، ان میں ایک درود پاک لکھا گیا ہے علامہ صحابی نے، انہوں نے فرمایا کہ جو یوں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، جی صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، جی، تو ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم کی ذات گرامی پہ درود السلام پڑھنا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی وظیفہ ہے۔ اللہ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھو، لیکن خود اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، جی، حج زکوٰۃ وغیرہ سارے لیکن یہ درود پاک جو ہے یہ جملہ اس میں بھی ہے نا، ان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس میں شامل ہے۔ پہلے فرمایا کہ میں، پھر فرشتے، اور پھر حکم دیا ایمان والوں کو کہ اب پھر دیکھیے یہ جو خوشی ہے میلاد مصطفیٰ کی، سیرت کی بات ہو رہی تھی، اصل میں سیرت تو حضور اس کی بیان ہوگی جس کا میلاد کا ذکر کیا جائے گا۔ جی، میلاد کا ذکر ہی نہ کیا جائے کہ پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھا، اس نے تربیت کہاں سے کی، تعلیم حاصل کہاں سے کی، تو فرمایا کہ سیرت تو بعد میں آئے گی، پہلے اس کی صورت جو ہے، اس کا میلاد جو ہے، اس کی خصائص، اس کی عظمتیں، اس کے معجزات یہ بیان کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس ہستی کی اتباع کرنے سے ہی ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کامیابی اور ہماری خوشیاں اتباع مصطفیٰ میں مضمر ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ میں ہمیں اتباع مصطفیٰ کی یہ میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی صاحب آپ کیا آخر میں پیغام دیں گے میلاد کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کی ذات سے تعلق محبت قائم کرنے کے حوالے سے؟ علامہ صاحب جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے والد گرامی کے درود و سلام ہی وہ واحد ذریعہ ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق حبی پیدا کرنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قدر ہم درود و سلام پڑھتے جائیں گے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں قرب جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں قربتیں ملتی چلی جائیں گی، اور درود و سلام ہی وہ ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین بھی خود شریک ہے، اس کے ملائکہ بھی شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اب ساری کائنات تو رب کو راضی کرنا چاہ رہی ہے. اس کے اندر صحابہ کرام بھی ہیں, اولیاء اعظام بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, انعام یافتہ گروہ بھی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین سے جب یہ سوال کیا گیا, رب العالمین ساری کائنات تو تجھے راضی کرنا چاہ رہی ہے, تو کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. ساری کائنات تو مجھے راضی کرنا چاہتی ہے لیکن میں اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح بین کائنات نے راضی کیا اس کی مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف کرتے ہیں تو منشا یہ ہے کہ یہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے. تو اللہ رب العالمین کیا پیغام یہ دیا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے پیارے حبیب ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اے محبوب آپ جدھر بھی اپنا چہرہ پھیریں گے ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے, مقام فرتضاء عطا فرمایا ہے کہ مصطفیٰ جس طرح کہتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ اسی طرح کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی اہم ناظرین گفتگو ہوئی اور پیغام بھی ہوا کہ دنیا جیسے کہا گیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا رب کو راضی کرنا چاہتی ہے, رب اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا کو, رب کو راضی کریں اور آقا کی ذات سے محبت کریں. والہانہ جس نے محبت کی ہے مقام اسی کو ملا ہے. جی نورانی صاحب آخر میں کیا آپ پیغام اس حوالے سے دیں گے؟ حضور میں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اور معراج شریف کا موضوع اس کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم اس وقت کامل ایمان والے بنو گے جب سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. تو بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں. جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے حضور کا ایمان کہاں پر ہے؟ ایمان تو ہے ہی. فرمایا تم مکمل ایمان. اب فرمایا سب سے بڑھ کر, اس کا معنی یہ ہے اپنے بیٹے, اپنے عزیز, اپنے لیڈر, اپنے قائد, اپنے آئیڈیل, جو میری پارٹی کا بڑا ہے میں اس کی کسی معاملے میں کسی قسم کی خوشی کرتا ہوں, اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوں یا کسی معاملے میں نہیں. تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہے جب سے کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہو تمہارے محبوب کے آنے کی خوشی. اگر تم وہ مناتے ہو, اگر ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہیں تو میں یہی آپ کے پروگرام کی وساطت سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اہل اسلام سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اتنی خوشی کرو, اتنی خوشی کرو کہ دیوانے ایسے بن جاؤ لوگ کہیں کہ یار یہ محمد کا دیوانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی خوشی کرو کہ کائنات کی ہر خوشی اس کے سامنے کم نظر آئے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو ہے وہ تقاضا ہے حضور, تقاضا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہم کر رہے ہیں, جس کا دم ہم بھر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا حضور دیکھیں ممبر کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. مصلی کس کا ہے؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. دین کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. کلمہ ہر چیز ہم ان کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں حضور. ممبر سے کمائی کھا رہے ہیں, مصلی سے کمائی کھا رہے ہیں, خطابات سے کمائی کھا رہے ہیں. تو جب باری آتی ہے اس کی خوشی کی سیلیبریٹ کرنے کی تو پھر ایمان کیوں رہ جاتا ہے؟ پھر ایمان اسی جذبے سے, جس جذبے سے دیگر ہم حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں, اسی جذبے سے میلاد مصطفیٰ بیان کرنا چاہیے, اسی جذبے سے میلاد مصطفیٰ سننا چاہیے, اسی جذبے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سیرت. حضور دیکھیں کسی کے بارے میں کوئی کان میں آ کے کہہ دینا کہ فلاں شخص فلاں محلے میں بڑا خوبصورت ہے, اس کی حسن و جمال کی باتیں کرے تو دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے یار اس گلی میں جا کے دیکھو تو صحیح وہ شخص ہے کتنا خوبصورت. اسی لیے ہم کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے مہینے بلکہ دیگر معاملات میں جگہ میں بھی کہ حضور کی صورت کو ایسا بیان کرو کہ ہر بندہ جو ہے وہ حضور
جو ہے وہ متمنی بن جائے حضور کو دیکھنے کا، سبحان اللہ، اور سبحان یہی اللہ۔ کہتا رہے میں سو جاؤں یا یا مصطفیٰ کہتے کہتے اٹھے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی خادم حسین خادم صاحب آپ کی آمد کا، جناب علامہ محمد خلیل نورانی صاحب آپ کی آمد کا، صاحبزادہ ضیاء محی الدین صاحب آپ کی آمد کا، تینوں مہمانوں نے ناظرین بھرپور آقا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور پیغام یہی ہے کہ ہم سب کو چاہیے اس ماہ مقدس میں جہاں پہ دلوں اور جھنڈیاں لگائیں، جہاں پہ کمکمے لگائیں، وہاں پہ اپنے دلوں کو بھی سجائیں، اور دل تب سجیں گے جب آقا علیہ السلام کی محبت دل میں ہوگی، اور لبوں کو تر رکھیں درود و سلام سے، جتنا درود پاک آپ پڑھتے چلے جائیں گے اتنا تعلق آقا کی ذات سے جڑتا چلا جائے گا، اور گھر کے اندر چاہے آپ یہ نہیں کہ آپ بہت بڑا اس کا اہتمام کریں، آپ چھوٹے لیول پہ اپنے گھر کے لیول پہ پوری فیملی مل کے بھی حضور کا میلاد منا سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو بھی آپ محبت کا اظہار کریں اس بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، فراوانی دولت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ بڑے بڑے انتظام نہیں دیکھے جاتے، وہاں پہ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ دیے میں سے زیادہ خرچ کریں، وہ بڑے پیمانے پہ خرچ کریں، جن کے پاس نہیں ہے وہ میلاد تو منائیں، گھر میں درود و سلام تو پڑھیں، وہاں پہ اخلاص و محبت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے دلوں کو سجائیں، اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ نور والے سرکار کی آمد ہے، اور ان کی آمد پہ کائنات خوشیاں منا رہی ہے۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔